وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ گزشتہ دروس میں قیامت کی علامات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ اب خود قیامت کے دن سے متعلق بھی کچھ ضروری عقائد ہیں جن کا جاننا اور ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ قیامت قائم ہونے پر انسان اور مخلوق اور سارے آسمان و زمین جب سب ہلاک ہو چکے ہوں گے تو کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا، جس کے نتیجے میں سارے انسان دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس دوبارہ زندہ ہونے کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے۔ یہ قیامت سے متعلق ایک اہم و ضروری عقیدہ ہے، اور انسان کا یہ معاد یعنی دوبارہ زندہ ہونا جسمانی ہوگا۔ اس عقیدے سے متعلق لوگوں میں تین قسم کے افراد ہیں۔ بعض تو بالکل منکر ہیں، کافر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہوگا، قیامت کے بعد دوبارہ انسان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ یوں کہتے ہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین، کہ بس جو کوئی دنیا کی ہماری زندگی ہے یہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ تو بعض کے منکر ہو گئے۔ دوسری قسم کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ملاحدہ کہا جاتا ہے، اور وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کے عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ شکوک و شبہات ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ مثلا اسی عقیدے سے متعلق وہ عام طور پر یہ شبہ ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ یہ جو دوبارہ بعث ہوگا یہ روحانی ہوگا، جسمانی نہیں ہوگا۔ حالانکہ ساری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ انسانوں کا جو دوبارہ اٹھنا ہے یہ جسمانی ہوگا۔ اسی جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ اللہ دوبارہ ساری انسانیت کو زندہ فرمائیں گے۔ تو ایک تو یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے گی تو میدان حشر کی سختی کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوگی۔ چنانچہ وہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ صلوات و تسلیمات کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جا کر یہ درخواست پیش کریں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، ہم اس میدان حشر کی سختی سے بچ جائیں۔ تو وہ آگے دوسرے نبی کی طرف ان کو بھیج دیں گے، اور وہ تیسرے کی طرف، اس طرح کرتے کرتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچیں گے۔ حضرت عیسیٰ یوں فرمائیں گے جب یہ لوگ ان کے پاس جائیں گے کہ یہ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ۔ آخر میں وہ ہمارے نبی کے پاس پہنچیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ اللہ سے دعا کر دیجئے، سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے، اللہ کی حمد ثنا بجا لائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سفارش پیش کریں گے۔ اس سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس حساب و کتاب کے لیے میزان عمل قائم کی جائے گی۔ سب سے پہلے میزان عمل ایک ترازو ہے، قرآن کریم کی آیت سے اس کا برق ہونا ثابت ہے، والوزن یومئذ الحق۔ اس دن اعمال کا وزن یہ حق ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ امت میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جو وزن اعمال کے منکر ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے آخری باب میں اسی قسم کے معتزلہ اور منکرین کا رد کرتے ہوئے دلائل قائم فرمائے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن برحق ہے اور وہ ہوگا۔ اب وہ پلڑے دو ہوں گے اس میزان عمل کے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اتنے طویل و عریض ہوں گے کہ اس کے ایک پلڑے میں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بھی سما سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے انسان کا جو عمل ہے وہ تولا جائے گا۔ نیکیوں کا ایک پلڑا ہوگا اور ایک بدیوں کا پلڑا ہوگا۔ نیکیوں کا پلڑا اگر بھاری ہو گیا، اللہ ہم سب کو نصیب کرے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو جس کا میزان عمل نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اچھی عمدہ حیات اس کو ملے گی، کامیاب ہوگا، اور جس کا یہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا بھاری ہو جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے جو ہے جہنم ہے۔ تو یہ میزان عمل کا عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ پھر
نام اعمال ان کی تقسیم ہوگی. یہ بھی قیامت ہی کے متعلقہ عقائد میں ایک عقیدہ ہے کہ ہر ایک شخص کو اس کا نام عمل ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اس کو کھلا ہوا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یلقاہ منشورا، اس کو کھلا ہوا پائے گا، لپٹا ہوا نہیں دیا جائے گا، کھول کے دیا جائے گا. اور اس کو کہا جائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنے نام عمل کو پڑھ لو، آج تم اپنا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہو. تو نام عمل ہر ایک کے ہاتھ میں آئے گا. اب جن کے دائیں ہاتھوں میں آئے گا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو وہ کامیاب ہونے والے ہوں گے. بعضوں کے بائیں ہاتھ میں آئے گا، اللہ ہم سب کی اس میں داخل ہونے سے حفاظت فرمائے. اس کے بعد بھی بعض کفار جو ہیں ان پر حجت تام نہیں ہوگی تو وہ انکار کر دیں گے اور وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ مشرکین کل قیامت کے میدان میں قسم کھا کر کہہ دیں گے ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. ان سب کے باوجود بھی تو اللہ ان کے انبیاء کو لے کر آئیں گے. وہ انبیاء آئیں گے اور وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے اللہ آپ کے احکام پہنچائے تھے، انہوں نے نہیں مانا. تو امت کے جو ان کے لوگ ہوں گے وہ جھٹلا دیں گے کہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آیا. ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس کوئی بشیر بھی نہیں آیا، کوئی نذیر بھی نہیں آیا، نہ بشارت دینے والا نہ ڈرانے والا. پھر اللہ جو ہے امت محمدیہ کو پیش کریں گے، وہ آئیں گے سامنے. یہ امت گواہی دے گی کہ اے اللہ آپ کے انبیاء سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے آپ کے احکام صحیح پہنچائے، امتوں نے تکذیب کی، انہوں نے نہیں مانا. تو اس پر وہ سابقہ امت کے جو کفار ہیں وہ جرا کریں گے اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمارے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیا پتہ کیا ہوا، یہ تو بہت بعد میں آخر زمانے میں آئے ہیں. تو پھر اس امت محمدیہ پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم آپ کو ان سب لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے، آپ بھی آ کے گواہی دیں گے. لیکن اس کے بعد بھی بعض مشرکین جو ہیں وہ اڑے رہیں گے اور ان کا یہ ہوگا کہ ہم نے کوئی شرک نہیں کیا، تو اللہ ان کی زبانوں پر منہ پر مہر لگا دیں گے. اب ان کے اعضاء و جوارح گواہی دیں گے اور اس وقت ان کو انکار کی کوئی مجال نہیں ہوگی. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. تو منہ پر مہر لگا دیں گے، اللہ فرماتے ہیں باقی ان کے ہاتھ اور اعضاء و جوارح یہ کلام کریں گے. تو یہ قیامت سے متعلق بھی کچھ ضروری عقائد ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قیامت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. یا ربی لک الحمد. برحمتک یا ارحم الراحمین.